بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے سر ظفر آپ کے ساتھ۔ ہمارا ٹاپک پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے۔ آج پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امتحان میں کامیابی کے اصول کیا ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے پہلے 3 اصول ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز بعد والے 4 اصول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو کل ہم نے جو 3 اصول بتائے اس کے بعد چوتھے اصول کی طرف ہیں ہم۔ تو اسٹوڈنٹس چوتھا اصول امتحان میں کامیابی کا بہت کلیدی اصول کہلاتا ہے، وہ یہ کہ پیپر کو صاف ستھرے طریقے سے کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹ کہ جب آپ کلاس روم میں ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے مارکس بہت اچھے آ جاتے ہیں، جبکہ وہی اسٹوڈنٹ امتحان میں بیٹھے ہوئے زیادہ اچھے مارکس نہیں لے پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے۔ جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر آپ کی شخصیت کو جانتا ہے، تو ٹیچر آپ کی شخصیت کو دیکھ کر نمبر بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں تو سافٹ کارنر موجود ہے ٹیچر کے دل میں، اور اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے جو زیادہ تر نہیں ہوتا کہ ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر تھوڑا سا ہارڈ رویہ رکھے۔ لیکن جب آپ ایگزامینیشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ کی پرسنالٹی کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی شخصیت کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی شکل کو کوئی نہیں جانتا، وہاں تو پریزنٹیشن ہے۔ جس اسٹوڈنٹ نے پریزنٹیشن اچھی کر لی وہ اسٹوڈنٹ کامیاب زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی پریزنٹیشن بری ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ پریزنٹیشن کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کوشش کریں گے کہ ہمیشہ سوال کا نمبر ہمیشہ اپنی شیٹ کے درمیان میں لکھیں گے۔ کچھ بچے اپنا کوشچن نمبر یہاں لکھتے ہیں، کچھ ادھر لکھتے ہیں، نہیں، آپ کوشچن نمبر ہمیشہ درمیان میں لکھا کریں گے۔ صاف ستھرے انداز میں کوشچن نمبر لکھنے کے بعد آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کریں گے۔ تو جب آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ضرور کوشش کیجیے گا اس بات کی کہ جیسے ہی سوال ختم ہوتا ہے آپ اس سوال کو ختم کرنے کے فوراً بعد ایک لمبی لائن لگا دیا کریں، تاکہ ایگزامینر کو یہ پتہ چل جائے کہ اب یہاں سے سوال نمبر 2 شروع ہونے والا ہے یا یہ سوال ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایگزامینر بڑی اسپیڈ سے پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی غلطی کا احتمال موجود ہے کہ وہ آپ نے لائن نہ لگائی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سوالوں کو ایگزامینر ایک ہی سمجھ لے اور یوں آپ کا ایک سوال سرے سے مس ہی ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اسٹوڈنٹ کہ اگر آپ نیا سوال کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی شیٹ کے ٹاپ سے نیا سوال شروع کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی پیپر پر 2 لائنیں لکھی ہیں اور آپ پورا پیج چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کا آدھے سے زیادہ پیج فل ہو گیا ہے تو نیا سوال نئے پیج سے شروع کریں، لیکن اگر آپ کے پیج میں 2-3 لائنیں ہی لکھی ہیں تو پھر نیا سوال اسی پیج میں شروع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ صاف ستھرے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ پیپر حل کرتے وقت بار بار کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اوور رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ریموو کر رہے ہوتے ہیں، وائٹو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز کوشش کیجیے گا جتنی یہ چیزیں کم سے کم ہوں گی آپ کا پیپر اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا، جتنی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اتنے ہی آپ کو مارکس حاصل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اصول نمبر 5 ہے کہ اسٹوڈنٹ پلیز کسی کو دھوکہ دے یا نہیں جا سکتا۔ ایگزامینر آپ سے بڑا ہے، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، آپ کے پیپر کو چیک کرنے والا پروفیسر، آپ کے پیپر کو چیک کرنے والا استاد، ٹیچر آپ سے بڑا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ سوال کا نمبر کچھ اور لکھا، وہ سوال آتا نہیں ہے، کسی اور سوال کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، یا پھر اپنی ہی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں فضول قسم کی لکھنے کی کوشش کی۔ پلیز ایسا کام ہرگز نہ کیجیے گا، یہ بہت نیگیٹو امپریشن ہے۔ آپ کے ایگزامینر کو، آپ کے ٹیچر کو، پروفیسر کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نمبر 6 پر ہے پیپر شروع ہونے سے پہلے مت پڑھیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، عام اسٹوڈنٹ اس بات کو نہ تو تسلیم کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ امتحان میں بیٹھنے سے 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ 5 منٹ پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ آپ اپنی ایگزامینیشن سیٹ پر بیٹھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ کو کہا نہ جائے کتابیں باہر رکھیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے اسٹوڈنٹ، آپ کے پیپر میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ اس دوران میں کوئی سوال یاد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس دوران میں کوئی بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اپنے خیالات کو منتشر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا اصول ہمیشہ یہ رہا کہ میں ہمیشہ امتحان شروع ہونے سے 3، 4، 5 گھنٹے پہلے اسٹڈی چھوڑ دیا کرتا تھا، اور 2، 3، 4 گھنٹے پہلے اسٹڈی چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں گے اور آپ اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچائیں گے۔
इम्तहान पेपर शुरू होने से 5, 7, 10 मिनट पहले पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को तकलीफ़ देने वाली बात है, सिर्फ ख़यालात मुंतशिर करने वाली बात है। बाज़ बात स्टूडेंट इतना पज़ल हो जाता है कि उसने जो कुछ कल याद किया हुआ था वो भी सारे का सारा ज़ाया हो गया। तो आप कम अज़ कम इम्तहान शुरू होने से कम अज़ कम 3 घंटे पहले स्टडी छोड़ दिया करें प्लीज़। अगला उसूल है हमारे पास, पेपर को आखिर में ज़रूर चेक कर लिया करें। जब आप पेपर दे लें उसके बाद प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप सारे पेपर को पढ़ लें एक दफ़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सवाल मिस हो गया हो, कोई जुज़ मिस हो गया हो। अगर आप इस पेपर को पढ़ लेते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिस्टेक आ रही है, उसे रिमूव करने में आपके पास टाइम मौजूद है। लेकिन अगर आप घर आकर चेक करते हैं इस बात को कि मेरा सवाल रह गया कोई, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो बजाय घर में आके रोने के वहीं बैठ कर 2 मिनट और उसको चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखेंगे तो मार्क्स हासिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। पेपर को इम्तहान में कैसे अटैम्प्ट करना है हम आपको उसूल बता रहे थे। तो आपको नफ्सियाती प्रेशर में नहीं आना, आपने क्वेश्चन पेपर को गौर से पढ़ना है, आप सवालात को मार्क्स करेंगे, तरतीब देंगे, पेपर को साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे, टीचर को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे, पेपर को शुरू होने से 2-3 घंटे पहले रिलैक्स करेंगे और सबसे आखिर पर पेपर को ज़रूर चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूअर्स जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।